مبارک، بہت بہت مبارک۔ ہم اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہماری آزادی کی صبح قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے، اور اندھیری رات جو خبیث، ذلیل، گٹیا، گٹا ٹپ دیر رات ہم پہ 76 سال سے طاری تھی، وہ اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے گزارش کر دوں کہ میں جب سے حکومت، ریاست، سیاست میں ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میرا تب سے موقف ہے کہ یہ ہماری پاکستان کی ویسے تو بے شمار بدقسمتیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حفاظت کرنے والوں میں کچھ درندہ صفت لوگ بھی شامل ہو گئے تھے جو ہمیں ہی کھانے شروع ہو گئے تھے، اور جو ہماری دنیا کی سب سے مایہ ناز سیکرٹ ایجنسی ہے ISI، اور اور اس کے مجاہدوں کو، غازیوں کو، شیر دلیروں، جوانوں کو ہم فخر سے مارخور کہتے تھے۔ ہماری سب سے زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں چند حرامزادے، بے غیرت، بے ضمیر، نالائق، نااہل، کچھ مال پرست، کچھ ہوس پرست، جو آئین شکن تھے، حلف شکن تھے، وہ بھی داخل ہو گئے تھے، جنہوں نے قوم کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا۔ اگر کسی کو شک ہو اور میں بتاؤں، میں اکثر پچھلی ایک ویڈیو پہلے کر چکا ہوں، اس میں منصور الحق ایڈمرل کا ذکر ہے۔ وہ بحریہ کا سربراہ تھا، وہ حرامزادہ سارا پیسہ ہڑپ کر گیا، اور پاکستان کا جو مستقبل تھا، اس کی جو سالمیت سلامتی تھی، اس کو حرامزادہ الو کا پٹھا داؤ پہ لگا گیا، اور اس بغیرت کی کسی بغیرت نے آج تک اس کا کورٹ مارشل نہیں کیا۔ اگر کوئی مر جائے تو اس کی ٹوپی رکھ کے، اس کی بیلٹ رکھ کے، اس کا بیج رکھ کے، اس کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کا وہ رکھ کے اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ لیکن جس حمام میں سب گندے ہوں، سب ننگے ہوں، اس میں کون کسی کا کورٹ مارشل کرے گا؟ کون کسی کی بات پرس کرے گا؟ کون کسی کا محاسبہ کرے گا؟ اور میں نہیں کہتا، جو پاک فوج کا ترجمان ہے آج کل، ایک تو یہ میرا ہمسایہ ہے نا احمد شریف چودھری صاحب، اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، وہ ہے ہائیبریڈ جنرل وارڈ کا، فیصل وارڈ کا۔ وہ ہر روز فیض حمید پہ الزام لگاتا ہے، جو سابقہ مال خور ہے، اس نے بے شمار مال بنایا ہے۔ اور میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا، اس کے بھائی کو جو ایک ادنا درجے کا، وہ پٹواری تھا، پٹواری تھے، پھر وہ گرداور ہوا، پھر وہ تحصیلدار ہوا، وہ بھی وہ مال خور کی مہربانی سے، اور انہوں نے پنڈی کا سب جو بھی پوش علاقہ تھا گھیر لیا۔ اس کو اینٹی کرپشن والوں نے طلب کیا ہے۔ تو جو سب سے بڑی بات ہے، میرا سلوٹ سردار جسٹس اعجاز اسحاق صاحب، آپ کو سلوٹ، آپ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے اس گندی، اس بدبودار، اس سے گٹیا، اس دیمک زدہ عدلیہ میں۔ یہ اعجاز، اس جو پیدائشی طور پہ جو عیسیٰ بھی ہے، فائز بھی ہے، قاضی بھی ہے، اس بدنصیب کے حصے تو نہ آیا، اور نہ ہی جسٹس عامر فروخ، چیف جسٹس عامر فروخ ہائی کورٹ کے سے آیا۔ یہ دونوں پپٹ ہیں جنرل عاصم منیر کے اور مال خوروں کے، اور جو نام نہاد نامعلوم ہیں، ان معلوموں کے یہ پپٹ ہیں۔ اور جنرل عاصم منیر نے اسی چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان قاضی جنرل فائز عیسیٰ کے ذریعے پوری قوم کو چوٹ کے رکھ دیا ہے۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قابل صد احترام ذی وقار جسٹس سردار اعجاز
اسحاق کے بعد 6 ججوں نے ریٹن لکھ کے ہائی کورٹ کو بھیجا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ایک حرام زادہ ادارہ ہے جسے مال خور نامعلوم اپنے گنونے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اور سپریم جوڈیشل کونسل ہمیں نجائز دباؤ میں لا کر ہم سے ناگوار اور خلاف آئین قانون فیصلے کرواتی ہے۔ آج کا یہ ہے، آج انہوں نے بھیجا ہے یہ لیٹر۔ تو میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بچیوں، میرے نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں، اللہ کا شکر ہے اگر میں نہ دیکھ سکا تو میرے بعد انشاءاللہ العزیز آپ ضرور آزادی کا سورج طلوع ہوتے دیکھیں گے اور آپ کی نسلیں انشاءاللہ العزیز آزاد پاکستان میں جئیں گی، آزاد پاکستان میں سانس لیں گی۔ یہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، روزگار ہوگا، روٹی ہوگی، میرٹ ہوگا، چادر چار دیواری کا تحفظ ہوگا، اور جو ہم پہ بدماش غلیظ بدبودار بدماشیاں مسلط ہے انشاءاللہ العزیز اس کا انجام عبرت ناک ہوگا اگر یہ اب بھی نہ سمجھے تو۔ اور چلتے چلتے ایک اور بات بتا دوں، ان 6 ججوں نے، مجھے سب کے نام نہیں آتے، ان میں جنرل بابر سٹار صاحب بھی ہیں، یا سٹار بابر صاحب، وہ انہوں نے گزشتہ فیصلے میں اسلام آباد کے حرامی ڈی سی اور ایس ایس پی کو سزا دی تھی جو مال خوروں کے غیر قانونی زبانی احکامات پہ ہم پہ ظلم، جبر، تشدد کی قیامت ڈالتے تھے، ان کے خلاف وہ بھی شامل ہے 6 ججوں نے۔ لیکن اس میں بے غیرت عامر فروخ جو چیف جسٹس ہے اسلام آباد کا، اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بھی کہے کہ ہاں یہ ہے، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے باقاعدہ سابق مال خور، سابق مال پرست، سابق ہاؤس پرست، سابق زر پرست، جو بھی آئین شکن ہو، جو بھی حلف شکن ہو، جو بھی اپنے آپ کو مفادات کے لیے بیچ دیتا ہو۔ دھرتی کا سودا سب سے مشکل ہوتا ہے، جو اپنے ذاتی خاندانی مفاد کے لیے دھرتی سے کھلواڑ کرے، اس کے لیے اپنی ماں بیچنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے سابق چیف نہیں، چیپ CHEAP چیپ مال خور مال پرست جنرل وہ فیض حمیدے کا نام بھی لیا ہے بغیرت کا، کہ اس نے جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف من گھڑت مقدمہ قائم کر کے اسے نوکری سے نکالا تھا، اس لیے کہ اس نے فیض حمیدے بغیرت حرامی کا غیر قانونی حکم نہیں مانا تھا، اور اسے چیف جسٹس ہائی کورٹ سے لات مار کے باہر کر دیا گیا تھا، جسے اب اللہ کا شکر ہے وہ نوکری پہ بحال تو نہیں ہو سکا، لیکن وہ مقدمہ سپریم کورٹ نے بتا دیا ہے کہ وہ غلط تھا، بوگس تھا۔ پاکستان زندہ باد، سب حرامزادے مال پرست، مال خور نہیں، مال خور، حرام پرست، مفاد پرست، عین شکن، حلف شکن، مرد آباد، مرد آباد۔ میرے تمام مال خور زندہ باد، زندہ باد۔ مجھے بہت دکھ ہے، میرے ایک سویپر سے لے کے DGISI تک کچھ ان مار خوروں میں کچھ حرام زادے گھٹیا نسل کے تخم حرامی مال خور داخل ہو چکے ہیں جو ملک کو، قوم کو برباد کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر پاکستان زندہ باد، نامعلوم حرام پرست مال پرست مرد آباد۔ اللہ حافظ۔